السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کے سامنے سبق نمبر 4 سیاہ روشنی یہ سبق سمجھانے والا ہوں۔ سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ صفحہ نمبر 17، طیارہ اپنے آہنی پروں کو پھیلائے زمین کی سپاٹ سینے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا، یہاں سے لے کر صفحہ نمبر 18 اوپر سے دوسرا پیراگراف کینن بولتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پہلا حصہ رہے گا اور دوسرا حصہ اسی کے نیچے پروین وین کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، یہاں سے لے کر صفحہ نمبر 19 آخر جو لائن ہے پلکیں بھیگی ہوئی تھی، یہاں تک یہ دوسرا حصہ رہے گا۔ تو صفحہ نمبر 17 پر سبق کی طرف سیاہ روشنی، پہلا حصہ سیاہ روشنی، اس کا عنوان سیاہ روشنی کا مطلب جوہانسبرگ میں وہاں پر غریبوں کے ساتھ جو بھید بھاؤ ہوا اپارتھائڈ کے دوران، کالے گورے اس طرح سے جو نسلی بھید بھاؤ تھا، تو اسی سے جو مفلق الحلال نہایت غریب کالے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یا وہ ایسے ظلم سے اپنی زندگی جی رہے ہیں، اسی کو سیاہ روشنی کہا گیا ہے۔ یعنی کہ غریبی میں اپنی زندگی کی امید یا کرن دکھانے والے لوگ یا روشنی دکھانے والے لوگ، ایسی بات کو سیاہ روشنی کہا گیا ہے۔ اس سبق کے مصنفہ پروین شیر ہیں۔ سبق میں سب سے پہلی بات سے شروعات، سفر کو وسیلہ ظفر بھی کہا گیا ہے۔ اب سفر کو ظفر بھی کہا جاتا ہے۔ ظفر کا مطلب فتح حاصل کرنا، جیت حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا۔ سفر کو وسیلہ ظفر بھی کہا گیا ہے، یعنی اس سے فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے ماحول کو چھوڑ کر دیگر مقامات کا سفر اختیار کرتا ہے تو وہ مختلف علاقوں، لوگوں اور زبانوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ آب و ہوا، رہن سہن اور زندگی گزارنے کے مختلف طریقے اور تہذیب و تمدن کے فرق کو دیکھ کر اس کی فکر و نظر میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ کشادہ یعنی اضافہ ہونا، معلومات میں اضافہ ہونا، سوچ میں۔ سفر نامہ نثری ادب کی ایک صنف ہے۔ جیسا کہ میں پچھلے سبق میں آپ طلباء طالبات کو بتایا تھا، جیسا کہ اردو کی صنف میں داستان کہانی جیسا ایک صنف کی قسم ہے، اسی طرح جو ہے صنف کی قسموں میں سفر نامہ بھی یہ ایک قسم ہے جو خاص اہمیت حاصل رکھتی ہے۔ اچھے سفر نامے پڑھ کر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصنف کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اس کے تجربات و مشاہدات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اب اس پہلی بات میں یہ بات بتائی گئی ہے، اگر انسان سفر کرے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اگر چلا جائے گا، تو سفر کرنے کے دوران انسان کو مختلف علاقے، وہاں کے لوگ، ان کی زبانیں، ان کے لباس، آب و ہوا، رہن سہن، زندگی یا وہاں کی تہذیب یا
تمدن یعنی وہاں کا سماج، تو یہ تمام باتوں سے جو ہے انسان کو تجربہ حاصل ہوتا ہے، ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے انسان کو سفر کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یا ایسے جو مصنف سفر نامہ، مصنفہ یا مصنف جو سفر نامہ یا اپنے تجربات کی جو کتابیں لکھے ہوئے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، جس سے انسان کو بہت سارے تجربے انسان کو ملتے ہیں، تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ آگے جان پہچان میں پروین شیر کے بارے میں جان پہچان۔ پروین شیر پٹنہ کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم انہوں نے کینیڈا میں حاصل کی۔ انہوں نے اسی ملک کی شہریت حاصل کر لی اور فی الحال وہیں مقیم ہیں۔ شاعری کے علاوہ پروین شیر نے مصوری میں بھی خوب نام کمایا ہے۔ اب مصوری کسے کہیں گے؟ یعنی تصویر کشی کرنا، تصویریں بنانا، پینٹنگ جسے بولیں گے۔ انہیں اس فن میں بین الاقوامی سطح کے کئی انعامات مل چکے ہیں، بین الاقوامی طور پر ان کو انعامات ملے ہوئے ہیں۔ انہیں موسیقی اور سیاحت سے بھی خاصا لگاؤ رہا ہے۔ موسیقی، سنگیت، سیاحت، راجکرن جسے بولیں گے، سیاحت یعنی گھومنا پھرنا، اس کو کہیں گے۔ ان کا سفر نامہ چند سپیاں سمندروں سے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوا ہے۔ کرچیاں، نہال دل، پرصحاب جیسے اور چہرہ گل دھواں دھواں سا ان کے شعری مجموعے ہیں۔ اب آگے پیراگراف کی طرف نیچے پہلے حصے کی شروعات کرتے ہوئے، طیارہ اپنے آہنی پروں کو پھیلائے زمین کے سپاٹ سینے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ طیارہ کس کو بولیں گے؟ ہوائی جہاز۔ آہنی پر، لوہے سے بنے ہوئے پر، آہنی پروں کو پھیلائے ہوئے زمین کے سپاٹ سینے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ پھر دور تک پھیلے ہوئے رن وے انگریزی لفظ ہے، یعنی وہ ہوائی پٹی جس پر ہوائی جہاز دوڑتا ہے، ایک لمبی جست لگا کر وہ فضاؤں میں پرواز کرنے لگا۔ جست لگانا، اڑان بھرنا یا ایک طرح کی چھلانگ لگانا۔ اور اوپر زمین دور ہوتی جا رہی تھی، اور اوپر زمین دور ہوتی جا رہی تھی اور چھوٹی۔ پروین اپنی سیٹ پر سر ٹکائے ہوئے اتنی بڑی زمین کو اتنی چھوٹی ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ زمین جس پر انسان وجود ایک ذرہ ہے، وہی اب خود ذرہ بنتی جا رہی تھی۔ طیارہ بادلوں کا نرم سینہ چیرتا ہوا بلند ہوتا جا رہا تھا۔ بادلوں کے سمندر میں ڈوب کر زمین لاپتہ ہو گئی تھی، جس سے دور یہ ایک نیا جہان تھا۔ یہ خلاؤں کا جہان تھا، پر اسرار خاموش آوازوں کی گونج جیسے پروین سن رہی تھی۔ خلاؤں کا جہان، خالی جگہ، ایسی جگہ جہاں پر کسی سے شکل کا اثر نہیں ہونا۔ زمین سے دور اس نئے جہان میں آ کر دل کی عجیب کیفیت تھی، حالت جس کا کوئی نام نہ تھا۔ ایک انوکھا احساس تھا، ایک طفلانہ خواہش تھی، طفلانہ یعنی بچوں کی جیسی خواہش۔ کھڑکی سے بادلوں کی آغوش میں کود جانے کی۔
آگوش یعنی گود میں۔ آج وہ طیارے میں اڑ رہی تھی اور زمین کے اس حصے پر قدم رکھنے جا رہی تھی اور زمین کے اس حصے پر قدم رکھنے جا رہی تھی جسے اس نے صرف وہ تصویروں میں دیکھا تھا، جہاں کی سچی کہانیاں کتابوں میں پڑھی تھی، جہاں کا ماضی عبرتناک تھا، عبرتناک یعنی سبق آموز، جہاں انسانوں نے انسانوں پر ظلم ڈھائے تھے، جہاں انسانیت منہ چھپائے سسک رہی تھی اور بربریت یعنی ظلم کو کہا گیا ہے مسکرا رہی تھی۔ پروین خیالات کے سمندر میں گوتے لگا رہی تھی، ڈوب رہی تھی، ابھر رہی تھی۔ جوہانسبرگ پہنچنے میں 10 گھنٹے باقی تھے۔ پروین کے شریک حیات یعنی شوہر، وارث اور بیٹے فراز کی آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پروین کی پلکیں بھی بوجھل ہو رہی تھی۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو منزل قریب تھی۔ طیارہ نیچے اتر رہا تھا، زمین قریب آ رہی تھی۔ لکیروں پر رینگتی چونٹیاں بڑی بڑی گاڑیاں بن رہی تھی، چھوٹی چھوٹی ڈبیاں عالی شان عمارتوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ زمین صفحہ نمبر 18 پر پہلی لائن، زمین کا سینہ پھیلتا جا رہا تھا اور پروین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس سرزمین پر قدم رکھنے والی تھی جہاں کی مٹی کے ذرے ذرے میں ماضی کی دکھ بھری کہانیاں ہیں۔ وہ سرزمین جسے کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک دنیا آباد ہے۔ نیچے پیراگراف، طیارے نے زمین کو چھپا لیا تھا۔ صبح کا سورج اپنی نرم سنہری کرنوں کی چادر جوہانسبرگ پر پھیلائے ہوئے تھا۔ آج پروین کے قدم اس سرزمین پر تھے جہاں کتنی ہی یادوں کی بازگشت تھی۔ وہ خیالوں بازگشت یعنی وہ یادوں سے بھری ہوئی، وہ خیالوں میں گم، تجسس اور حیرانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تجسس یعنی فکر میں کہ اچانک ایک منحنی سا آدمی، ایک جھنڈی جس پر شیر فیملی درج تھا، لہراتا نظر آیا۔ فراز اس کی طرف بڑھا اور اس شخص نے خوش آمدید کہہ کر اپنا تعارف کرایا۔ وہ نرم گفتار، خوش مزاج شخص کینن تھا، پروین گروپ کے سیاحوں کا رہبر۔ سیدھا سادہ، نیک اور نرم دل۔ نیو یارک یا شکاگو میں کالے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر مسلط رہتا ہے۔ مسلط رہنا یعنی غالب یا سوار رہنا یا ڈرنا۔ لوگ اس علاقے میں بھی نہیں جاتے جہاں ان کی اکثریت ہوتی ہے۔ اکثریت یعنی کالے لوگوں کی آبادی، زیادہ آبادی والی جگہ، اکثریت یعنی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اب اسے اس خوف پر ہنسی آ رہی تھی۔ کینن کی شخصیت اور ارد گرد کالوں کا جمع گفیر یعنی زبردست ہجوم، یعنی لوگوں کا ہجوم لگنا۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ تمام انسان بنیادی طور پر یکساں ہیں۔ کوئی پیدائشی مجرم نہیں ہوتا، قاتل نہیں ہوتا، بلکہ حالات کا شکار ہوتا ہے۔ کینن کے ساتھ اس کے گروپ کے 11 سیاح وین میں بیٹھ گئے تھے۔ وین یعنی وہ گاڑی یا وہ بس۔ وین جو جوہانسبرگ کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ ہوٹل وانڈررز کی طرف۔ کینن ہاتھ میں مائک پکڑ کر اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آواز وین میں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، جوہانسبرگ میں ساؤتھ افریقہ کا سب سے پرانا اسکول ہے، 1895 میں تعمیر ہوا تھا۔ نیلسن منڈیلا کے
دونوں مکانات یہی ہیں۔ اب یہ نیلسن منڈیلا کون ہے؟ صفحہ نمبر 21 پر بتایا گیا ہے۔ نیلسن منڈیلا یہ جو سیاہ لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اس وقت جنوبی افریقہ میں، وہاں پر سیاہ لوگوں پر یہ جو گورے لوگ یا نسلی امتیاز کر رہے تھے، بھید بھاؤ کر رہے تھے، تو ان کے خلاف آواز اٹھانے والی نیلسن منڈیلا اس خواتین نے حصہ لیا تھا اور اس نے جنوبی افریقہ کو آزادی دلائی۔ وین میں بیٹھے ہوئے سیاح کینن سے سوالات کر رہے تھے اور وہ جوابات دے رہا تھا۔ جوہانسبرگ میں سونے کی کان کا پتہ جارج واکر اور جارج برینسن نے لگایا تھا۔ ساؤتھ افریقہ قدرتی وسائل کی وجہ سے دولت مند ہو گیا، کیونکہ یہاں سونے اور ہیرے کے ذخائر ہیں۔ یہاں گوروں کی آبادی 10% ہے۔ یہاں موسم سرما جولائی سے شروع ہو جاتا ہے۔ موسم سرما میں سردی کا موسم۔ کینن بولتا جا رہا تھا۔ اب اس پہلے حصے میں یہ بات بتائی گئی ہے، مصنفہ پروین شیر اور اس کے شریک حیات شوہر وارث اور پروین کا بیٹا فراز، یہ تینوں جوہانسبرگ جانے والے ہیں، اور جوہانسبرگ کا سفر کرنے کے لیے ہوائی جہاز کے ذریعے، طیارے کے ذریعے یہ سفر کرتے ہیں۔ سفر کے دوران طیارے میں بیٹھنے کے بعد جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ وہ زمین جس پر انسانی وجود ایک ذرہ ہے، وہی اب خود ذرہ بنتی جا رہی تھی۔ یعنی مصنفہ طیارے میں بیٹھنے کے بعد جب وہ طیارہ رن وے ہوائی پٹی سے جب جست لگا رہا تھا، اوپر کی طرف جا رہا تھا، تو مصنفہ کو یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ انسان دنیا میں کیا ہے، ایک ذرے کے برابر ہے۔ یہ سنا تھا، لیکن وہی دنیا جب طیارے میں بیٹھ کر اوپر جانے کے بعد، وہی دنیا جو انسان کو ذرہ کہتی تھی، وہی دنیا اب خود ذرہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ سفر کے دوران یہ باتیں مصنفہ کو محسوس ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب طیارہ بادلوں کے سینے میں سفر کرنے لگا، تو اس وقت مصنفہ کو خلاؤں سے طیارہ جب سفر کرنے لگا، تو صرف جو ہے خاموش آوازوں کی گونج مصنفہ کو سنائی دیتی تھی، اور ایک دل کی عجیب کیفیت بنی ہوئی تھی، اور مصنفہ کو ایسا احساس ہو رہا تھا جیسا کہ بچوں کے جیسا، طفلانہ یعنی بچوں کے جیسا ایک خواہش ہوتی ہے کہ طیارے کی کھڑکی سے بادلوں میں کود جانا، ایسا مصنفہ کو لگ رہا تھا۔ پھر آگے دوسرے پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے، مصنفہ کا جب طیارہ جوہانسبرگ کی طرف جب زمین پر آنے لگا، تو مصنفہ کو یہ احساس ہونے لگا کہ جوہانسبرگ مصنفہ نے اس کو نقشے میں دیکھا ہوا تھا یا کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، جو ماضی کے واقعات جوہانسبرگ میں ہوئے تھے، جیسا کہ کالے گورے کا بھید بھاؤ، نسلوں کا جھگڑا۔ تو اس وقت جو ہے
بتایا گیا ہے کہ انسانوں نے انسانوں پر ظلم ڈھائے تھے. تو یہ تمام باتیں جوہانسبرگ ابھی آنے میں 10 گھنٹے باقی تھے، اس وقت یہ باتیں مصنفہ کے ذہن میں آ رہی تھی اور انہی خیالوں میں وہ ڈوبی ہوئی تھی. لیکن اس کے شریک حیات وارث، ان کا لڑکا فراز، وہ صرف طیارے میں نیند کر رہے تھے. اور جیسے ہی مصنفہ کو نیند لگ رہی تھی تو اس وقت جو ہے جوہانسبرگ آ گیا تھا اور طیارہ، وہ ہوائی جہاز نیچے اتر رہا تھا زمین کی طرف. تو ایک اور مصنفہ کو یہ دیکھنے کو ملا زمین کی حالت کہ زمین جیسے جیسے قریب آ رہی تھی تو لکیروں پر رینگتی ہوئی چونٹیاں، اب وہ کیا دکھنے لگی تھی؟ بڑی بڑی گاڑیاں دکھ رہی تھی. یعنی گاڑیاں اوپر سے چونٹیاں کے مانند دکھ رہی تھی. جیسے ہی قریب آ گئے طیارہ، جیسے ہی زمین کی طرف آ رہا تھا تو وہی جو چونٹیاں ہیں وہ گاڑیاں بن رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی ڈبیاں عالی شان عمارتوں میں تبدیل ہو رہی تھی. اور عمارتیں کیسے لگ رہے تھے؟ اوپر سے چھوٹے چھوٹے ڈبیاں لگ رہے تھے. لیکن نزدیک جیسے ہی طیارہ نزدیک آیا تو وہی ڈبیاں عمارتیں نظر آ رہی تھیں. اور صفحہ نمبر 18 پر آگے یہ بات بتائی گئی ہے، جیسے ہی زمین کی طرف یا زمین پر وہ طیارہ زمین پر آ گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ طیارہ زمین کو جو ہے ڈھکے ہوا تھا اور مصنفہ کی دھڑکنیں اور تیز ہو رہی تھی. اور وہاں کے مٹی کے ذرے ذرے میں ماضی کی دکھ بھری کہانیاں، یہ بات مصنفہ کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا. اور یہ ایسا ملک تھا کہ اس میں ایک اور دنیا، وہ صرف ملک ہی نہیں تھا کہ اسی ملک میں ایک نئی دنیا آباد ہے. اب وہ کیا ہے وہ آگے کے پیراگراف میں بتایا گیا ہے. جو ہی طیارہ زمین پر رک گیا اس وقت جوہانسبرگ، اس ملک میں صبح کا سورج نکلا ہوا تھا. نرم سنہری کرنیں چادروں کی مانند جو ہے پھیلی ہوئے تھے. پھر وہاں پر تمام باتیں جو ہے ایک باز گشت کی مانند مصنفہ کے ذہن میں گھوم رہی تھیں. جو نسلی بھید بھاؤ کے جو جھگڑے ہوئے تھے وہ تمام باتیں جو ایک باز گشت ان کے سر پر منڈرا رہا تھا. وہ تجسس میں یعنی فکر میں ڈوبی ہوئی تھی، حیران تھی، پریشان تھی. تو اسی دوران جو ہے ایک منحنی سا آدمی، یعنی ایک کالا آدمی وہاں پر ایک جھنڈی لے کر کھڑا ہوا تھا اور اس جھنڈی پر لکھا تھا، درج کیا گیا تھا شیر فیملی. یعنی شیر فیملی کے لیے جو ہے وہ آدمی جو ہے رکا ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ تعارف ہوا. وہ کہنے لگا کہ تم جو گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تمہارے سیاحوں کا رہبر بول کر مجھے مقرر کیا گیا ہے اور میرا نام کینن ہے. اس طرح سے وہ اپنا تعارف کرنے لگا. اور وہ انسان سیدھا سادہ، نیک، نرم دل، اس طرح کا انسان تھا. پھر وہ آگے جیسا کہ بتایا گیا کہ نیو یارک یا شکاگو میں کالے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر مسلط رہتا ہے اور کالے لوگوں کو نیو یارک یا شکاگو میں بہت ڈرتے ہیں. لیکن مصنفہ کو وہاں کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد، یا جو اکثریت والے جو لوگ ہیں، کالے لوگ ہیں، وہاں کی بستیوں کی طرف لوگ جانے سے بھی ڈرتے ہیں. لیکن وہ کینن کو دیکھنے کے بعد اب ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد اتنے لوگ جمے ہوئے تھے. ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ انسان کا جو بنیادی جو رہن سہن ہے جو یکساں ہونا چاہیے، یکساں ہے. کوئی پیدائشی مجرم نہیں ہوتا، قاتل نہیں ہوتا، بلکہ حالات اس کو جو ہے
اس کا شکار انسان ہوتا ہے حالات کی وجہ سے، اور کینن کیا کرتا ہے، ایک بڑی وین میں ان کو بٹھا کر وہ آگے جوہانسبرگ کا سفر یا آگے کے علاقوں کا سفر کی معلومات مصنفہ یا ان کے گروپ کے لوگوں کو جو ہے دیتا ہے۔ وہ سب سے پہلے ہوٹل ونڈرس کی طرف، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ میں مائک پکڑ کر وین میں آگے سیٹ پر بیٹھ کر وہ معلومات دیتا ہے، جیسا کہ ساؤتھ افریقہ کی ایک پرانی اسکول ہے 1895 میں تعمیر کی گئی تھی، یہ بتاتا ہے۔ نیلسن منڈیلا کی معلومات دیتا ہے یا ان کے مکانات بتاتا ہے۔ اب نیلسن منڈیلا کون ہے، میں تم کو بتایا کہ صفحہ نمبر 21 پر اضافی معلومات دی گئی ہے۔ اگر پڑھنے کے بعد آپ طلباء و طالبات کو یہ بات سمجھ میں آئیں گی کہ نیلسن منڈیلا کا کیا کردار تھا یا ان کا کام کیا تھا، وہ کس لیے مشہور ہوئی۔ پھر اس طرح سے سوالات کے جوابات مصنفہ کے ساتھ یا ان کے سیاحوں کے گروپ کے ساتھ سوالات کے جوابات ہوتے گئے جوہانسبرگ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جوہانسبرگ میں کیا ہے کہ سونے کی کان ہے، جسے جارج وارکر، جارج بریسن، انہوں نے جو ہے اس کی تلاش کی ہے یا اس کو کھوجا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقہ ایک قدرتی وسائل یا قدرتی مناظر کے لیے جو ہے ایک دولت مند شہر ہے۔ یہاں پر سونے ہیرے کی ذخائر ہیں، اور یہاں پر گورے لوگوں کی آبادی 10% ہے، اور یہاں پر یعنی جوہانسبرگ میں موسم سرما کی جو شروعات ہے جولائی سے شروع ہوتی ہے۔ اس طرح سے کینن بولتا جا رہا تھا۔ تو اس طرح سے پہلے حصے میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اب پہلے حصے میں جو سوالات آئے ہوئے ہیں یا مشقی صفحہ نمبر 20 پر معنی و اشارات یعنی الفاظ کے معنی جو پہلے حصے میں آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ طیارہ، ہوائی جہاز، رن وے، ہوائی پٹی، طفلانہ، بچکانہ، بچوں جیسا، عبرت ناک، سبق آموز، بربریت یعنی ظلم، شریک حیات شوہر بیوی کو کہا جاتا ہے، مسلط رہنا، غالب رہنا، سوار رہنا، ذخائر ذخیرہ کی جمع غفیر ہجوم۔ یہاں تک کہ یہ پہلے حصے میں الفاظ کے معنی آئے ہوئے ہیں۔ آپ بچوں کو اس کو پڑھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، اور بیاضوں میں اپنے مشق کرنا ہے، لکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی شجری خاکہ ہے، شجری خاکہ اور جتنے بھی سوالات پہلے حصے کے ہیں، جیسا کہ طیارہ اپنے آہنی پروں کو پھیلائے ہوئے زمین کے سپاٹ سینے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ یہ نیچے دیے ہوئے واقعات کو صحیح ترتیب میں لکھنا ہے۔ ننگے پاؤں اور پھٹے پرانے کپڑوں میں معصوم بچے بھی سیاحوں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ دوسرے حصے کا ہے۔ تو پہلے حصے میں جو بھی سوالات کے جوابات ہیں جہاں تک ہیں، آپ طلباء و طالبات اسے لکھنا ہے۔ دوسرے حصے کا ہم آگے دوسرے پیریڈ میں سیاہ روشنی دوسرا حصہ اس کی معلومات حاصل کریں گے۔